بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، کل خواہ شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم و من بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، مگردہ بے بلا افتادہ کشتی مدد کن، یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ باوقار مشائخ کرام، علماء اسلام، حفاظ قرآن، ائمہ مساجد، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پیارے نوجوانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت اور خلوص و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ، اور اس مہینے میں تمام عالم اسلام میں سرکار کی پیدائش کا جشن منایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ محفل پاک بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سلسلے میں سجائی گئی مسلم فیڈریشن کی طرف سے، اور ہم اور آپ اس محفل میں اسی لیے حاضر ہیں تاکہ جشن عید میلاد النبی کی خوشیاں منانے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو۔ حضرات، دنیا میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کی خوشی منائی جاتی ہے۔ غریب کے گھر پیدا ہو کوئی بچہ یا امیر کے گھر پیدا ہو، کسی تجارت پیشہ کے گھر میں پیدا ہو یا زراعت کرنے والے کے گھر میں پیدا ہو، چاہے عام آدمی کے گھر میں پیدا ہو یا وقت کے شہنشاہ کے گھر میں پیدا ہو، ہر بچے کی پیدائش کی خوشی منائی جاتی ہے۔ مگر کتنے دن، ایک دو دن، 4-6 دن، ہفتہ 2 ہفتہ، بڑے سے بڑے بادشاہ کے گھر میں 1000 منتوں مرادوں کے بعد بچے کی پیدائش ہوئی ہو، تب بھی اس کی پیدائش کی خوشی چند دن منائی جاتی ہے۔ مگر کیا شان ہے آمنہ کے لال کی کہ پیدا ہوئے تقریباً 1496 سال ہو گئے اور پیدائش کی خوشی آج بھی منائی جا رہی ہے، قیامت تک منائی جاتی ہے۔ کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ آتا ہے ربیع الاول کا مہینہ، کھل جاتے ہیں چہرے، آنکھوں میں خوشیوں کے دیپ جھلملانے لگتے ہیں، واہ واہ واہ، پیشانیوں پر مسرتوں کا اجالا امڑنے لگتا ہے۔ کیا بات ہے۔ سرکار کے دیوانوں کے دل جھومتے ہیں، اور جب ربیع الاول کی 12ویں شب آتی ہے، آرائش و زیبائش کی جاتی ہے، سجاوٹیں کی جاتی ہیں، گلیوں میں اجالا کیا جاتا ہے، گھروں میں روشنی کی جاتی ہے، ہر طرف اجالا ہی اجالا۔ دیکھنے والے کہہ اٹھتے ہیں کہ سال کی ہر رات اپنے دامن میں اندھیرے لے کر آتی ہے، مگر نبی کی پیدائش کی رات اپنے دامن میں اندھیرے لے کر نہیں، اجالوں کی بارات لے کر آتی۔ کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آج جب خوشیوں کا ماحول ہم دیکھتے ہیں تو بے ساختہ دل میں یہی خیال آتا ہے کہ اتنا زمانہ گزرنے کے بعد جب ان کی پیدائش پر خوشیوں کا یہ عالم ہے
تو جب وہ پیدا ہوئے ہوں گے اس وقت خوشیوں کا کیا عالم رہا کیا ہوگا۔ بات۔ اس وقت میں پوری کائنات جھوم رہی تھی، سارا زمانہ جھوم رہا تھا، زمین و آسمان جھوم رہے تھے، فرشتے اور حوران جنت جھوم رہی تھی، سب کچھ جھوم رہا تھا۔ اس وقت کا حال تو یہ تھا کہ یتیموں کے ہونٹوں پر خوشیوں کی مسکراہٹ تھی، بیواؤں کے چہروں پر مسرتوں کا اجالا تھا، غریبوں کے دل خوشی سے لہلہا رہے تھے۔ ہم نے کہا اے یتیموں، جب سے تمہارا باپ دنیا سے گیا تمہارے چہرے پر کبھی خوشی کی کوئی رمق نظر نہیں آئی، تمہاری زندگی غم و اندوہ میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر آج یہ تمہارے چہرے پر خوشیوں کی سرخی کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ آج تمہارے چہرے پر مسرت کا سمندر کیوں لہرے لے رہا ہے؟ تو یتیم پکار اٹھے کہ جب سے ہمارا باپ دنیا سے گیا تھا ہماری زندگی میں اجالوں کی کوئی رمق نہ تھی، ہماری زندگی اندھیروں میں ڈوب گئی تھی، نہ کوئی ہمیں پیار کرنے والا تھا، نہ کوئی ہمیں سینے سے لگانے والا تھا، نہ کوئی ہمیں تسلی دینے والا تھا، مگر آج آمنہ کے گھر میں ہم یتیموں کا وہ حامی تشریف لا رہا ہے کہ جب دامن رحمت پھیلائے گا تو دنیا کے سارے یتیموں کو دامن رحمت میں سمیٹ لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد رسول، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ وہ آ رہا ہے جو یتیموں کے دلوں سے باپ کی کمی کا احساس مٹا دے گا، وہ آ رہا ہے جو یتیموں کی زندگی سے مایوسیوں کے اندھیرے دور کر دے گا اور یتیموں کی زندگی میں امیدوں کا وہ سورج کھلا دے گا جس کی روشنی سے دنیا کے سارے یتیموں کی زندگی جگمگانے لگے۔ حضرات، یہ محفل جہاں سرکار کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے، جشن عید میلاد منانے کی ہے، وہاں ثواب کا خزانہ جمع کرنے کی بھی۔ زیادہ سے زیادہ ثواب جمع ہو تو آپ لوگ سن کر ثواب حاصل کر رہے ہیں، بول کر بھی ثواب حاصل کریں۔ اہل سنت کی محفل سناٹے میں نہیں ڈوبی ہوتی، تسبیح الہی کی خوشبو سے مہکتی ہوتی۔ ذرا مل کر سب بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا یاد تو سب کو ہوگا، کس نیت سے بولیے کہ ایک بار سبحان اللہ کہنے پر 90 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ کیا بات۔ ہم ثواب یہ کماتے رہیں اور اپنی طرف سے بارگاہ رسول میں نظر کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یتیم ہی نہیں خوشی سے جھوم رہے، بیواؤں کی زندگی میں بھی خوشیوں کی بہاریں آنے لگی۔ کیا تھا بیواؤں کی زندگی میں؟ بیواؤں کی زندگی میں مایوسیوں کے اندھیروں کے سوا کچھ نہ تھا، نہ ان کو خوشی سے جینے کا موقع ملتا تھا، نہ خوشی سے مرنے کا موقع۔ ان کی زندگی موت سے بدتر تھی، مگر آمنہ کا لال جب تشریف لایا کہ بیواؤں کی زندگیوں میں بھی خوشیوں کے سورج کھلے ہوئے نظر آئے۔ واہ واہ واہ۔ ابھی آپ نے اہل سنت کے عظیم الشان عالم دین، بہترین خطیب، بہترین مفکر حضرت مولانا زاہد رضا صاحب سے سنا کہ سرکار کی عمر پاک جب 25 سال کی ہوئی تو نکاح کی باری آئی، نکاح کی بات چلی۔ سرکار کی عمر پاک ہے 25 سال، اور جب نکاح کا مسئلہ درپیش ہوا تو مکے اور آس پاس کے قبائل کا کوئی سردار ایسا نہ تھا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میری بیٹی سے سرکار کا رشتہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور کیوں؟ اس لیے اس زمانے میں شادی کرنے کے لیے دیکھی جاتی تھی 3 چیزیں: لڑکے کی صورت کیسی، لڑکے کی سیرت کیسی، لڑکے کا خاندان کیسا۔ نہ مال دیکھا جاتا تھا، نہ دولت، وہ دور
دور جاہلیت تھا، جاہلیت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے لوگ، مگر اس کے باوجود نہ دولت دیکھتے تھے نہ مال دیکھتے تھے، صورت سیرت خاندان دیکھتے تھے، اور ہمارے آقا کی صورت بھی بے مثال، سیرت بھی بے مثال، خاندان بھی بے مثال، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ اور باد. ہر اعتبار سے بے مثال، ایسے بے مثال کہ نہ زمین والوں میں ان کی مثال، نہ آسمان والوں میں ان کی اے اے واہ واہ. کسی سے پوچھئے، یہ حضرات مشائخ کرام ہیں، اتنے علماء ہیں، ماشاء اللہ مولانا شاداب صاحب قابل مبارکباد ہیں، انہوں نے منبر پر اتنے علماء جمع کر لیے، لگ رہا ہے کہ منبر نہیں سجایا، علم و حکمت کی کہکشاں سجا دی. سبحان اللہ. کے اسماء گرامی سب کے جانتا نہیں، مگر جو بھی ہیں سب کے نورانی چہرے جگمگاتی صورتیں بتا رہی ہے کہ سب علم و حکمت کی دولت سے مالا مال ہیں. یہ سارے حضرات یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ ان کی صورتوں کی زیارت کر رہے، کیجئے ان کی صورتوں کی زیارت، سنیے میری بات اور زبان سے بولتے رہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ جاہلیت کا دور، اور پھر بھی دیکھی جاتی تھی یہ تین چیزیں، اور سرکار تینوں اعتبار سے بے مثال، بلکہ ہر طرح سے بے مثال. ان سے پوچھئے آپ نے دیکھی سرکار کی کوئی مثال؟ کہیں گے نہیں ہم نے نہیں دیکھی. دنیا کہے گی انہوں نے دیکھا ہی کتنوں کو ہے. تو ہم نے کہا چلیے نہ ہم ان سے پوچھتے ہیں، اور نہ ہم کسی اور عالم سے، نہ کسی رامپور والے سے، نہ بریلی والے سے، نہ کلیر والے سے، نہ اجمیر والے سے، نہ بغداد والوں سے، آئیے پوچھئے سیدھے سدرہ والوں سے. واہ واہ واہ. اے حضرت جبرائیل، سرکار نے خود پوچھا تھا، اے جبرائیل تم نے دنیا کے مشرق و مغرب کو دیکھا، سب کچھ دیکھا، بتاؤ مجھ جیسا دیکھا. جبرائیل نے کیا جواب دیا؟ اس جواب کو بیان کرتے ہیں امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا. وہ کہتے ہیں جب آقا نے پوچھا بتاؤ مجھ جیسا کوئی دیکھا، تو یہی بولے سدرہ والے، جب میں نے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، کلام اعلیٰ حضرت آمد رسول، جشن عید میلاد النبی. کیا بات ہے. سبحان اللہ. وہ اس دور جاہلیت میں بھی رشتوں کا یہ معیار تھا، اے ہے. اور آج زمانہ پڑھا لکھا کہلاتا ہے. کہتے ہیں علم کی روشنی آج جتنی پھیلی کبھی نہیں پھیلی. یہ کہتے ہیں ہم نے علم کا جھنڈا لہرایا، وہ کہتا ہے ہم نے علم کا جھنڈا لہرایا. وہ کہتے ہیں لڑکا بھی پڑھاؤ لڑکی بھی پڑھاؤ، سب کچھ کہتے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں پلٹ کر دیکھو تو پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں تعلیم کا جھنڈا سب سے پہلے کسی نے نہیں لہرایا، آمنہ کے لال نے لہرایا. واہ سبحان اللہ. سب سے پہلے. مگر آج کا دور علم کا دور کہلاتا ہے، مگر اس کے باوجود رشتوں کے معیار بدل گئے. نہ لڑکے کے رشتے کے لیے معیار دیکھا جائے، نہ لڑکی کے رشتے کا کوئی معیار، صرف دولت دولت دولت. اور بیٹے کا تو رشتہ کرنے چلتا ہے آدمی تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اسے بیٹا نہیں دیا بلکہ بھیک مانگنے کا قدرتی پرمٹ دے دیا. حق بات. بیٹے کو جی بے شک. مانگنے کا قدرتی پرمٹ سمجھتے ہیں، یہ چاہیے وہ چاہیے، اور اس جہیز کے نام پر بھیک مانگنے کی لعنت نے پورا معاشرہ تباہ کر کے رکھ دیا. پورا سماج برباد ہو گیا، اور غریب بیچارہ اپنی عزت کو سینے سے لگائے رات بھر تڑپتا ہے کہ اللہ اتنا مال کہاں سے لاؤں، ان بھکاریوں کے دامن بھر کے اپنی بیٹیوں کو رخصت کر. اللہ اللہ. ذرا دیکھیں آج
صرف مال، جبکہ آقا نے فرمایا تھا تنکح المرأۃ لأربعین لمالها وجمالها وحسبها ودینها فاصفر بذات الدین۔ سرکار نے فرمایا کہ عورت کا جو نکاح کیا جاتا ہے تو کوئی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے اس کے حسن کو دیکھ کر، اس کے جلووں کو دیکھ کر، کوئی نکاح کرتا ہے عورت کے مال کو دیکھ کر، کوئی نکاح کرتا ہے عورت کے خاندان کو دیکھ کر، کوئی نکاح کرتا ہے عورت کے دین کو دیکھ کر۔ آقا کہتے ہیں فاصفر بذات الدین، مگر اے میرے امتی جب تو نکاح کرے تو نہ عورت کے حسن کو دیکھ کر کرنا، نہ عورت کے مال کو دیکھ کر کرنا، نہ عورت کے خاندان کو دیکھ کر کرنا، تو صرف عورت کے دین کو دیکھ کر کرنا۔ اے ہے بے شک، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، زندہ باد۔ سرکار نے معیار دیا دیندار لڑکی، اور آج کل کا حسن تو زیادہ تر مصنوعی ہوتا ہے۔ جب بیوٹی پارلر جاتی ہے تو کچھ اور ہوتی ہے، نکل کر آتی ہے تو کچھ اور، بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ اور کتنا ہی حسن ہو چند دن کا، سال دو سال بعد سب کا حسن خراب۔ حسن چند دن کا، مال چند دن کا، مگر دین سب دن باقی رہنے والا ہے۔ اگر دیندار لڑکی کے ساتھ نکاح کرو گے، دین والی لڑکی کے ساتھ نکاح کرو گے تو تمہارے گھر میں دین کا اجالا پھیلے گا، اور جو نسل اس بیوی کی گود میں پروان چڑھے گی وہ چاہے دنیاوی زندگی میں کچھ بن جائے مگر دل سے پکا مسلمان ہو جائے گا۔ واہ 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 واہ، حق ہے، بے شک بے شک۔ دور جاہلیت کے اس معیار کو دیکھو اور آج کے تعلیمی دور کو دیکھو۔ وہ دیکھتے تھے لڑکی کا رشتہ کرنے چلتے تھے لڑکے کی صورت کیسی، اور ہمارے آقا کی صورت، ایک دن رات کا وقت ہے اور مہینے کی 14ویں رات ہے، سرکار مسجد نبی کے فرش پر بیٹھے ہیں، ایک صحابی سامنے حاضر ہے، آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ وہ صحابی کبھی آقا کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ سرکار نے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ نظر کبھی نیچے، کبھی اوپر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کیا کر رہے ہو؟ کہا سرکار آج میں 2 چاندوں کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ واہ واہ واہ، 2 چاندوں کا کیا مطلب؟ کہا آسمان پر 14ویں کا چاند چمک رہا ہے اور زمین پر رسالت کا چاند جگمگا رہا ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دونوں میں خوبصورت کون زیادہ؟ سرکار مسکرائے، فرمایا کیا فیصلہ کیا؟ کہا آقا آپ کو دیکھنے کے بعد جب آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ دامن پھیلا کر آپ سے حسن کی خیرات ہے۔ کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ، بولیے سبحان اللہ، ارے دل سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حسن ایسا بے مثال، اور سیرت تو ایسی بے مثال کہ آسمان کے سورج کو چراغ بنا کر ہتھیلی پر رکھ لو اور ساری کائنات میں تلاش کرو تو سیرت مصطفیٰ کی مثال نہ ملے۔ کیا بات، خاندان سارے خاندانوں میں بے مثال، تو پھر رشتوں کی کمی کیا ہوتی؟ کون سا دل تھا جو آقا کے نام پر نہ دھڑک رہا ہو؟ کون سا سردار تھا جو آقا کے یہاں رشتہ اپنی بیٹی کی کرنے کا نہ سوچ رہا ہو؟ مگر ابھی سرکار کوئی رشتہ قبول نہیں کرتے، دنیا کی نگاہیں لگی ہے کہ دیکھیں کس کا رشتہ منظور کریں گے، اور جب منظور کیا تو ساری دنیا حیرت میں آ گئی۔ آپ نے کسی 16 سال کی کنواری لڑکی سے رشتہ کا منظور نہ کیا بلکہ 40 سال کی بیوہ خدیجہ الکبریٰ کا رشتہ منظور فرمایا۔ واہ واہ، زندہ باد۔ آپ 25 سال کے، خدیجہ الکبریٰ 40 سال کی،
اور جب یہ رشتہ ہوا ہے زمانہ حیرت سے چیخ پڑا تھا آمنہ کے لال، آپ کے لیے کنواریوں کی کمی نہ تھی، آپ نے ساری کنواریوں کو ٹھکرا کر ایک 40 سالہ بیوہ سے نکاح کیوں کیا؟ تو میرے آقا کے کردار کی حکمت بول رہی تھی، اوروں کے نکاح کے مقصد میں میرے نکاح کے مقصد میں فرق ہے۔ دنیا نکاح کرتی ہے نفسانی لذت کے لیے، اور میں نے نکاح کیا بیواؤں کی عزت کے لیے۔ عزت کے لیے کیا نکاح، اور وہ عزت دی کہ جس ملک میں شوہر کے مرنے کے بعد بیواؤں کو زندہ تک نہیں رہنے دیا جاتا تھا، ان ملکوں میں بیوائیں حکومت کی کرسی تک پہنچنے لگی۔ آج جب کوئی بیوہ حکومت کی کرسی پر بیٹھتی ہے تو حقیقت کہتی ہے یہ مت سمجھنا تجھے حکومت کی یہ کرسی تیرے خاندان سے ملی یا ووٹروں کی کثرت سے ملی، یہ کرسی تجھے مدینے والے کی رحمت سے ملی۔ اگر وہ بیواؤں کو زندگی کا حق نہ دیتے تو نہ بیوائیں زندہ رہتی، نہ حکومت کی منزل تک پہنچتی۔ اور بیوائیں ہی کیا، انہوں نے ساری عورتوں کو، عورت کی نسل کو ہی عزت والا بنایا، ورنہ کیا حال تھا، زندہ دبا دی جاتی تھی بیٹیاں۔ آقا نے بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق دیا اور ان کی پرورش کا اجر و ثواب بتایا، اور کیسی بلندی دی عورتوں کو۔ عورت کے اصلی روپ 3 ہوتے ہیں، پیدا ہوئی تو ماں باپ کی بیٹی، اور شادی ہو گئی شوہر کی بیوی، اللہ نے اولاد دے دی تو بچوں کی ماں۔ بنیادی یہی 3 صورتیں ہیں اور یہی روپ بنیادی ہیں۔ اب اور رشتے انہی رشتوں سے نکلتے ہیں۔ ماں جس کے پیٹ سے یہ پیدا ہوئی، اس کا بھائی ماموں کہلائے گا، اس ماں کی بہن خالہ کہلائے گی، باپ کا بھائی چچا کہلائے گا، باپ کی بہن پھوپھی کہلائے گی، باپ کے باپ دادا کہلائیں گے۔ باقی رشتے انہی رشتوں سے بنتے ہیں، اور بنیادی رشتے یہی 3 ہیں، بیٹی، بیوی، ماں۔ اور تینوں روپوں میں اسلام نے اور ہمارے نبی نے عورت کو کتنا بڑا مقام دیا۔ جب یہ بیٹی بن کر آتی ہے تو کتنے کلیجے دہل جاتے ہیں اس بیٹی کا کیا ہوگا، مگر نہیں جانتے کہ بیٹی کی حیثیت سے اسلام نے کتنا بڑا مقام دیا ہے عورت کو، کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی کو بیٹی عطا فرمائے اور وہ اس کی پرورش کرے دین کے سائے میں، صرف پرورش کرنا ہی کافی نہیں، جیسے چاہو پال لو، نہیں پالے تو دین کے سائے، اور اس طرح پالے کہ وہ بیٹی کسی فلم کی اداکارہ نظر نہ آئے، کنیز فاطمہ زہرا نظر آئے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ دین کے سائے میں پالے بیٹی کو، اور پھر دین کی روشنی میں رشتہ تلاش کر کے اس کا نکاح کر دے۔ تو آقا فرماتے ہیں ادھر بیٹی باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے، اور ادھر اللہ ماں باپ کو جنتی بنا دیتا ہے۔ بیٹی بن کر آئی تو ماں باپ کے لیے جنت کا ذریعہ بن گئی، ماں باپ کے لیے جنت کا سامان بن گئی، مگر آج اسی بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، کل دور جاہلیت میں بھی بوجھ سمجھا جاتا تھا، اسلام سے پہلے بھی بوجھ سمجھا جاتا تھا، اور آج یہ دور ترقی کہلاتا ہے۔ آج پھر وہی دور جاہلیت کی پرمپرا، دور جاہلیت کی روایت لوٹ رہی ہے، اور آج پھر بن گئی ہے بیٹی بوجھ۔ اور کیوں بن گئی؟ وہی رشتوں کو اتنے بوجھ تلے دبا دیا گیا کہ غریب تو کیا، درمیانی آدمی بھی اس بوجھ کو اٹھانے کی سکت نہیں رکھ پاتا۔
مانگا جا رہا ہے، منہ کھول کر مانگا جا رہا ہے، 2 پہیا چاہیے، 4 پہیا چاہیے. اب 2 پہیا کا تو دور گیا، 4 پہیا. اور وہ بھی یہ چاہیے، یہ والی چاہیے، وہ والی چاہیے. 2 پہیا تو عام ہو گئی. کہا 2 پہیا ضرور ہونا چاہیے. بیٹی کے باپ نے کہا مل جائے گی. تو ظالم کہتا ہے یہ بھی بتا دے کون سی ملے گی. اب کون سی بھی چاہیے. باپ نے کہا بیٹی کے جو ہو سکے گا دوں گا. کہا نہیں، مجھے معمولی نہیں چاہیے، کم سے کم پلسر تو ہونا چاہیے. اور اب تو بلٹ کا جو نیا ماڈل آیا ہے سیدھے وہی مانگ رہا ہے. چاہے باپ دادا نے اپنے بازو کی کمائی سے ٹوٹی سائیکل بھی نہ حاصل کی ہو، مگر اسے رشتے کے حوالے سے چاہیے قیمتی بائک. میں نے کہا مانگنے ہی کی گاڑی پر بیٹھنا تھا تو بیچارے کسی غریب کی راتوں کی نیند کیوں اڑائی. یہ اتنا علماء کرام ہے ماشاءاللہ، ان میں بہت بڑے بڑے نورانی صورت والے تشریف فرما. یہ حضرت تشریف لا رہے ہیں. ان کے پاس آ جاتا، کسی بھی امام کے پاس آ جاتا، کہتا حضرت مجھے گاڑی پر بیٹھنے کا شوق ہے، مگر ارادہ یہ ہے کہ اپنے بازو کی کمائی کی گاڑی پر نہیں بیٹھوں گا، مانگی ہوئی گاڑی پر بیٹھوں گا. عہد کر لیا ہے میں نے یہ. اور جب اڑی جاتا کہ میرا عہد ہے تو حضرت فرماتے ٹھیک ہے، جمعے کے دن تم مسجد میں آ جانا، میں اعلان کر دوں گا کہ قوم کے اس نوجوان کو مانگی ہوئی گاڑی پر بیٹھنے کا شوق ہے. اور ایسی جذباتی تقریر کروں گا کہ لوگوں کے دل ہل جائے. اور اس کے بعد تم مسجد کے دروازے پر رومال بچھا کر بیٹھ جانا. 1 جمعے میں نہیں، انشاءاللہ 3 جمعے میں تیری گاڑی کا انتظام کرا ہی دوں گا. واہ 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 واہ. یہ سنا تو کہنے لگا تیوریاں چڑھ گئی. بولا ماں صاحب مجھے بھکاری سمجھا ہے، مسجد کے دروازے پر رومال بچھا کر مانگوں گا. میں نے کہا میرے مانگنے سے کیا ہوتا ہے؟ بھیک مانگنے والا بھکاری ہے، بغیر حق کے بھیک مانگے بھکاری ہے. چاہے ہاتھ میں کٹورا لے کر دکان مانگے، گلے میں جھولی ڈال کر دروازے مانگے، مسجد کے سامنے رومال بچھا کر مانگے، یا جہیز کی چوکھٹ پر، جہیز کی سسرال کی چوکھٹ پر جہیز کی لسٹ دے کر مانگے. اللہ اللہ. مانگنے والا تو بھکاری ہے. اس کو ہی بھکاری کہا جاتا ہے جو مسجد کے دروازے پر رومال بچھا کر مانگ رہا ہے، جھولی ڈال کر دروازے مانگ رہا ہے، ہاتھ میں کٹورا لے کر دکان مانگ رہا ہے. اس کو بھکاری کہتے ہو. بے شک وہ بھی بھکاری ہے جو کسی بیٹی کے باپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے جہیز کی لسٹ دے کر مانگے. اور سنو، مانگنے کی اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے ہمارے آقا نے خود کتنی بڑی قربانی دی. آئیے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. وہ دیکھیے رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری شہزادی ہے حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا. شیر خدا کے گھر میں ہے، شیر خدا کے ساتھ نکاح ہوا ہے. اور گھر کا عالم یہ کہ اپنے ہاتھ سے آٹا گوندیں، اپنے ہاتھ سے روٹی پکائیں، اپنے ہاتھ سے برتن دھوئیں، اپنے ہاتھ سے سارے کام کریں. کنویں سے پانی بھی اپنے ہاتھ سے کھینچنا. اور کنواں ہندوستان کا نہیں کہ ہمارے علاقے میں تو 25-30 فٹ پر پانی نکل آتا. وہ عرب کا کنواں سینکڑوں فٹ گہرائی میں پانی. اور رسی آج کے دور کی چکنی رسی نہیں، اس دور کی کھردری رسی. مگر نبی کی شہزادی کنویں سے پانی کھینچتی ہیں. رسی نے ہتھیلیوں کو چھیلنا شروع کیا، کھال چھیلی، بیٹھ جاتی مرہم لگا کر تو ہاتھ صحیح ہو جاتے، مگر کام جاری رہا. پانی کھینچتی رہی،
रस्सी हथेलियों को उधेड़ती रही और फिर आलम ये हुआ कि हथेलियों पर जख्म पड़ गए। उस दिन तो इतने गहरे हो गए जख्म कि खून रिस रहा था। शेर खुदा के आने का वक्त हुआ है। ये नहीं कि फातिमा ज़हरा चादर लपेट कर पड़ जाती और आते ही वावेला मचाती, अब मुझसे ये सब काम नहीं होंगे, मेरे हाथ की हथेली देखिए। नहीं नहीं, उन्होंने अपनी हथेलियों को कोशिश की है कि शेर खुदा की नजर में ना आए, छिपाने की कोशिश कर रही है। शेर खुदा आए, फातिमा ज़हरा मासूम मामूल के कामों में लगी है, हाथ की हथेलियों के जख्म छिपा रही है, मगर कब तक छिपाती, टपक गए खून के कतरे। शेर खुदा ने देखा, दिल हिल गया। फातिमा, ये तुम्हारे हथेली से खून के कतरे कैसे टपके? कुछ हो गया होगा। कहा नहीं, दिखाओ। हथेलियां खोली तो शेर खुदा का कलेजा कांप गया। नबी की प्यारी शहजादी के मुकद्दस हाथ लहू लहान हो रहे, खून में डूबे हुए हैं, खाल उधड़ गई है, गोश्त दिखाई दे रहा है। शेर खुदा ने कहा था, फातिमा ये क्या हुआ? कहने लगी, पानी खींचने से रस्सी ने ये निशान डाले थे, मगर कभी चक्की चलाई, कभी कुछ और काम किया, कभी पानी खींचा तो जख्म बढ़ते गए। आज इतने जख्म हो गए कि खून के कतरे टपकते आपने देख लिए। मैं आपसे अब तक छिपाती रही थी। कहने लगे, मुझसे छिपा क्यों रही थी? तो फातिमा ज़हरा ने कहा, इसलिए कि मैं जानती हूँ आप दिन भर के थके हारे घर में आएंगे और आते ही मैं अपनी तकलीफ का रोना रोने बैठ जाऊं तो सुकून मिलने की बजाय आप बेकरार हो जाएंगे। और औरत का काम थके हारे शौहर को बेचैन करना नहीं, बल्कि उसके बेचैन दिल को सुकून पहुंचाना। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। शेर खुदा की आंखों में भी आंसू भर आए। फातिमा, तुम्हारे दिल हाथों की इस हालत ने मेरे दिल को हिला दिया, मगर क्या करूं, इतनी वुसअत नहीं कि कोई बांदी खरीद कर लाऊं। ऐसा करो, सरकार की बारगाह में कुछ बांदियां आई थी, जंग से माले गनीमत के तौर पर मिली और आका उन्हें मुसलमानों के दरमियान बांट रहे हैं। ऐ फातिमा, तुम भी चली जाओ और आका से एक बांदी मांग कर ले आओ तो घर के काम का बोझ हल्का हो जाएगा, तुम्हारे हाथों को आराम मिल जाएगा। फातिमा ज़हरा हिचकिचा गई, मैं मांगने जाऊं एक बांदी। शेर खुदा ने फरमाया, मेरा हुक्म है। कहने लगी, तब तो जाना ही होगा। गई, मगर किस वक्त? जब रात का अंधेरा छा गया, गलियां सुनसान, मस्जिद खाली। और ध्यान दीजिए, और हमारी बेटियां बहनें जो इस महफिल को सुन रही हो वो भी ध्यान दें। शेर खुदा का घर था कहाँ? सरकार के हुजरे पाक के पीछे, और सरकार के हुजरे पाक का दरवाजा भी मस्जिद में था और शेर खुदा के घर का दरवाजा भी मस्जिद में था। जो खुश नसीब जाते हैं हाजिरी के लिए, वो बाबे जिब्राइल से जब दाखिल होते हैं तो उस साइड में हुजरे फातिमा का दरवाजा नजर आता है जो बंद रहता है, इधर सरकार के हुजरे का दरवाजा, और दोनों का रास्ता मस्जिद में। मतलब ये है कि फातिमा ज़हरा को सरकार के घर जाने के लिए गली में कोई कदम नहीं रखना पड़ता था, वो मस्जिद में कदम रखती थी और चंद ही कदम में सरकार के घर में पहुंच जाती थी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और वो जो मस्जिद में कदम रखती थी वो भी खुले आंगन में नहीं, बल्कि मस्जिद की छत के नीचे। ध्यान दें आप भी, और हमारी बहनें बेटियां भी ध्यान दें, और आप घर जाकर अपनी बहनों, बेटियों और बीवियों को भी फातिमा ज़हरा का ये किरदार बताएं कि उन्हें मस्जिद ही में कदम रखना होता था, मस्जिद की छत के साए के नीचे, और चंद ही कदम में आका के दरवाजे में चली जाती थी। मगर सीरत पाक की किताबें गवाह है कि जब से पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ, फातिमा ज़हरा कभी दिन के उजाले में सरकार के घर न गई। जब रात छा जाती थी, तारीकी
تاریکی پڑ جاتی تھی، مسجد خالی ہو جاتی تھی، کہیں کوئی نظر نہیں آتا تھا، تب فاطمہ زہرا جاتی تھی سرکار کے مقدس کاشانے میں۔ اور ذرا سوچیں، ہاں بالکل صحیح ہے، بلکہ وہ تو بہت پہلے وقت ختم ہو گیا تھا، پرمیشن کا وقت ختم ہو گیا، جلسے کی ابتدا سے اسی حساب سے چلنا چاہیے اور اسی حساب سے پروگرام ترتیب دینا چاہیے جس حساب سے پرمیشن کا وقت ہو۔ تو بس میں اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں، کبھی بلائیں تو ایسے وقت تقریر کرائیں کہ پرمیشن کے دائرے میں رہ کر تقریر ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ فاطمہ زہرا اس رات بھی آقا کی بارگاہ میں گئی، سرکار نے محبت سے بٹھایا، جا کر سلام کیا، جواب ملا، آقا نے دعا دی، محبت سے بٹھایا، کیسے آنا ہوا، ہتھیلیاں کھول دی، بیٹیوں کے باپو اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھو، وہ لہو میں ڈوبی ہوئی ہتھیلیاں، وہ پھٹی ہوئی کھال، وہ ادھڑا ہوا گوشت، وہ نظر آ رہے ہیں زخم، لہو میں ڈوبی ہوئی ہتھیلیاں، ایک باپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی پانی کھینچنے سے رسی نے یہ حال کر دیا۔ فرمایا پھر کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی میں تو کچھ نہیں چاہتی، میرے شوہر نے بھیجا ہے۔ فرمایا علی نے بھیجا؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا کیوں؟ کہا ایک باندی مانگنے کے لیے۔ سرکار چاہتے تو جنت کی حوروں کو اشارہ کرتے، وہ فاطمہ زہرا کا سارا کام کر جاتا، مدینے کی جس عورت کو حکم دیتے وہ کام میں لگ جاتی، مگر فرمایا نہیں فاطمہ، باندیاں ہیں میرے پاس اور میں سب کو تقسیم کروں گا، مگر تمہیں نہیں دوں گا، تمہارے لیے اللہ کا ذکر کافی ہے۔ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ لیا کرو 100 مرتبہ، 33 بار سبحان اللہ اور الحمدللہ 34 بار اللہ اکبر، تمہارے لیے باندی سے یہ بہتر ہے۔ فاطمہ زہرا جا رہی ہے، وہ ہتھیلیوں سے خون ٹپک رہا ہے، زمانہ پکار اٹھا، اے آقا آپ کو فاطمہ زہرا کے زخموں پر ترس نہ آیا؟ ایک باندی دے دیتے کیا ہو جاتا؟ فرمایا میں 10 دے سکتا تھا، مگر میرے داماد نے میری بیٹی کو میرے گھر باندی مانگنے بھیجا تھا، اگر میں دے دیتا تو قیامت تک میری امت کے دامادوں کو سسرال سے مانگنے کا راستہ کھل جاتا۔ اور وہ بھیجتے، جب نبی کے داماد نے نبی کی بیٹی کو بھیجا مانگ لے کر اور مانگ پوری کر دی گئی، تو تم بھی جاؤ یہ لے آؤ وہ لے آؤ، اس لیے میری بیٹی کی ہتھیلیاں پھٹیں، کھال ادھڑے، خون بہے، زخمی ہو جائے ہتھیلیاں، مجھے گوارا ہے، مگر قیامت تک دامادوں کے مانگنے کا دروازہ کھولنا گوارا نہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ یہ حال اس وقت میں سرکار نے فاطمہ زہرا کو لوٹا کر مانگنے کا راستہ بند کر دیا، مگر پھر بھی امت کے لوگوں کو مانگتے شرم نہیں آ رہی ہے، ان بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا گیا، جبکہ یہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہیں، یہ جب باپ کے گھر پیدا ہوتی ہے تو رحمت لے کر آتی ہے، سسرال جاتی ہے تو جنت دے کر آتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ بیوی کا روپ، ماں کا روپ، کس میں کیا شان ہے عورت کی، اسلام نے کیا دیا، سرکار نے کیا بتایا، اور اسلام نے عورت کو کس مقام پر پہنچایا، اور آج لوگ عورت کو مقام اور شکتی دینے کے نام پر عورت کو رسوائی اور بے آبروئی کے چوراہے پر کھڑا کر رہے ہیں۔ یہ سب تفصیلی باتیں پھر کبھی انشاءاللہ اس پر گفتگو اور بات مکمل۔ موضوع شروع کیا تھا آدھا ادھورا، اور آدھا ادھورا بھی نہیں ہوا، ابھی تو ابتدا، مگر یار زندہ صحبت باقی۔ اگر یہ حضرت پہلے بتا دیتے کہ بس اس چند منٹ ہی میں تقریر ختم کرنا ہے تو میں اسی طرح کے موضوع سے گفتگو شروع کرتا۔ مولا تعالیٰ ان الفاظ کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔